بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسی طرح روزانہ ویڈیوز دیکھنے کے لیے اسلام سیکھیں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا رخصت ہو کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لے گئیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے کی اطلاع دی، پھر اندر داخل ہوئے، ایک برتن میں پانی منگوایا اور اپنے دونوں ہاتھ اس میں ڈال دیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سینے اور بازوؤں پر پانی چھڑکا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور ان پر بھی پانی چھڑک کر فرمایا، فاطمہ، میں نے تمہاری شادی اپنے خاندان میں بہترین شخص سے کی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زوجین کے لیے دعا فرمائی اور واپس تشریف لے گئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا رخصت ہو کر جس مکان میں گئی تھی وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کرائے پر لیا ہوا تھا۔ یہ مکان مسجد نبوی میں کافی فاصلے پر تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں آنے جانے میں تکلیف ہوتی تھی۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، مجھے اکثر تمہیں دیکھنے کے لیے آنا پڑتا ہے، میں چاہتا ہوں تمہیں اپنے قریب بلا لوں۔ حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ ایک دولت مند صحابی تھے۔ وہ اپنے کئی مکانات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر چکے تھے، جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کر کے آنے والے صحابہ کرام کے حوالے کر دیا۔ حضرت حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب علم ہوا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو اپنے قریب بلانا چاہتے ہیں تو وہ دوڑے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا، میں نے سنا ہے کہ آپ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کسی قریبی مکان میں لانا چاہتے ہیں۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کے مستقل ایک مکان خالی کر دیتا ہوں، آپ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس میں بلا لیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تعریف کی اور ان کے لیے دعا فرمائی۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہائش گاہ سے مستقل مکان میں منتقل ہو گئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات امت مسلمہ کی خواتین کے لیے ایک روشن مثال اور کامل نمونے کی حیثیت رکھتی ہیں۔ آپ نے اپنا گھر بار بھی سنبھالا، شوہر اور بچوں کی پوری خدمت کی، عبادت کا پورا اہتمام کیا فرمایا اور اس کے ساتھ ساتھ اسلامی تحریک میں بھی بھرپور حصہ لیا۔ آپ غزوات میں شریک ہوتی تھیں، زخمیوں کی مرہم پٹی کرتی تھیں اور مجاہدین اور زخمیوں کو پانی پلاتی تھیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی تو کچھ دنوں بعد احد کا معرکہ پیش آیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ حال تھا کہ شیرخوار بچے کو آغوش میں لیے میدان احد میں دوڑی آئی تھیں۔ غزوہ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے تو ان کے چہرہ مبارک کا زخم سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہی دھویا اور مرہم پٹی کی تھی۔ غزوہ خندق کے موقع پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن سے خندق کی کھدائی میں مصروف تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روٹی پکائی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج 3 دن بعد یہ لقمہ مجھے ملا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کے گناہ معاف فرمائے، ہماری مشکلیں آسان کرے، آمین ثم آمین۔